بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 3 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم بڑا زبردست ہے جناب، بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، ٹھنڈ ہے بلکہ، اور 3 مئی کو اتنا اچھا موسم ملنا ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو خبر آج ہے جناب ہمارے پاس اچھی، اور ہمیشہ آپ سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی خبریں دیں، اور اس خبر کا تذکرہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا، اور اب وہ خبر میچور ہو رہی ہے۔ جو ہم نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی تھیں وہ انفارمیشنز اب مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے اور مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ بالکل، خبر کیا ہے؟ خبر ہم نے آپ کو دی تھی 18ویں ترمیم کے بارے میں، کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ، NFC ایوارڈ بھی اس پہ بھی نظر ثانی ہو رہی ہے۔ نیا NFC ایوارڈ، نئے رولز، نئی تقسیم ہوگی، اس کی کوشش ہو رہی ہے، اور 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی، بلکہ 18ویں ترمیم پہ ہی نظر ثانی نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے جا رہی ہیں، ایک آئینی پیکیج آئے گا۔ اس آئینی پیکیج میں کیا کیا ہو سکتا ہے ہم وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، اور اس کے پس پردہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی قیادت، یعنی شریف فیملی اور زرداری اینڈ بھٹو فیملی، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی ہیں، جو آئینی پیکیج آنا ہے، جو آئین میں ایک بڑی ترمیم ہونی ہے، اس کی حمایت کے بدلے میں کچھ مراعات لی جائیں۔ اور سادہ زبان میں اگر میں کہوں، سادہ زبان یہ ہے کہ ایک بڑے سیاسی NRO کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، بڑے سیاسی NRO کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی، یعنی کہ شریف فیملی اینڈ بھٹو اینڈ زرداری فیملی، یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بڑا سیاسی NRO مل جائے۔ اور کیسے مل جائے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں جی، اور NFC ایوارڈ اس کو بھی ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم یہ ہے، سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں مزید باریکیوں میں جانے کے بجائے۔ 18ویں ترمیم میں پاکستان کے آئین کی کوئی 100 میرا خیال ہے 30 یا 40 آرٹیکل تبدیل کر دیے گئے تھے یک لخت، اور اس میں جو پہلے ہمارا آئین تھا یا سسٹم تھا، اختیارات کی تقسیم تھی مرکز اور صوبوں کے درمیان، وہ ایک صوبے بھی آزاد تھے، لیکن مرکز ہمیشہ سے، ایک فیڈریشن جو ہوتی ہے، مرکز ہمیشہ سے مضبوط ہوتا ہے، صوبے اس کے نیچے ہوتے ہیں، صوبائی حکومتیں اس کے نیچے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ 18ویں ترمیم جو کی گئی، اس کے نتیجے میں صوبائی حکومتوں کو تگڑا کر دیا گیا، اور مرکز فیڈریشن جو ہے، یعنی کہ پاکستان، ریاست پاکستان، وہ ویک کر دی گئی تھی۔ تو اب جناب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نواز کا ایک دھڑا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ اس وقت جب پہلے ترمیم ہوئی تھی تو جناب اس وقت سچویشن یہ تھی، 18ویں ترمیم کے بارے میں اب میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا بتا دیتا ہوں کہ ان کے کیا نقطہ نظر ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو آرمی چیف ان کے پاس، آرمی چیف نے ان سے بات کی کہ یہ 18th امینڈمنٹ نے تو ہمارا آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور پاکستان کمزور ہو گیا ہے اور صوبے تگڑے ہو گئے ہیں۔ اس پہ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ یہ ہمیں بھی احساس ہوا ہے، لیکن ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ غلطی کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس وقت مجبوری تھی، مجبوری یہ تھی کہ 2 بار سے زائد وزیر اعظم بننے پہ پابندی تھی، لہٰذا مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کہہ لیں، ان کے لیے سب سے بڑی مسئلہ یہ تھا نواز شریف صاحب کے لیے
کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو، تو مسلم لیگ نواز نے یہ بات منوا لی تھی اور ان کی یہ بات مان لی کہ 2 دفعہ سے زائد بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے کوئی بھی شخص۔ اور ایک اور چیز اس میں بہت سارے جو مرکز کے پاس اختیارات تھے یا مرکز کے پاس محکمے تھے، تعلیم ہے، صحت ہے، وہ، اور دوسرا یہ جو سرکاری محصولات کی تقسیم ہے، وہ ساری چیزیں یہ ساری چلی گئی تھی۔ اس میں اتنی اس طرح سے غلط تقسیم ہوئی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، 1000 ارب روپے اگر اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں سے 600 ارب تو صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور یہ NFC وارڈ ہے۔ 600 ارب صوبوں کو چلا گیا، 400 ارب باقی بچتا ہے۔ 400 ارب میں تنخواہیں بھی پوری کرنی ہیں، ڈیفنس کا جو ہمارا دفاعی ضروریات ہے وہ بھی پوری کرنی ہیں، اور قرضے بھی اتارنے ہیں، تو پاکستان کچھ بھی نہیں۔ خیر، اب ہوا یہ ہے، جو ڈیمانڈز آئی ہیں، مسلم لیگ نواز نے بھی اپنا اجلاس بلایا، پیپلز پارٹی نے بھی بلایا۔ اب مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی، یعنی کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ترمیم تو ٹھیک ہے جی، کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا پہلے بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اس میں کافی غلط چیزیں ہوئی ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے؟ اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، ہماری جو سزائیں ہیں نیب آرڈیننس، نیب قومی احتساب عدالت کی طرف سے، وہاں پہ ہمارے ساتھ بارگین کی جائے اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ڈیل کی جائے۔ یہ ہے اس وقت بات یہ چل رہی ہے۔ اور آئندہ جو الیکشن ہو، آئندہ الیکشن ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب نہیں تو مریم بی بی کم از کم وہ الیکشن لڑنے کی اہل ہوں۔ یہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی کی یہ کوشش ہے کہ جناب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1، ان کی احتساب عدالتوں سے سزائیں جو ہوئی ہیں وہ سیٹ اسائیڈ ہوں کسی بھی طریقے سے۔ وہ نیب آرڈیننس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں مقدمات کو پرسو نہ کیا جائے، ایک چیز۔ دوسری یہ چاہ رہے ہیں جناب کہ آئندہ جب الیکشن، عام انتخابات سے پہلے مریم جو ہے وہ کوالیفائی کریں الیکشن لڑنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کو سزا ہوئی ہے، اور وہ 23 سے پہلے 23 کے بعد جو الیکشن ہوگا 2023، اس میں پھر ایک اور شرط ہے جناب، وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی ہے۔ ابھی میں مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ پارلیمان کی مدت جو ہے وہ 4 سال کر دی جائے، 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ اب مدت اگر 4 سال ہوتی ہے تو پھر الیکشن ہوں گے 2022 میں، 18 میں ہوئے تھے، 22 میں ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی مدت بھی 4 سال، وزیر اعظم کی مدت بھی 4 سال، ہر 4 سال بعد الیکشن ہو۔ یہ ہے مسلم لیگ نواز۔ پیپلز پارٹی بھی یہی چاہ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس میں جو تبدیلی، اب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو رہے ہیں اس معاملے میں کہ جو ادھر 18ویں ترمیم کو ریویو کرنا ہے، ٹھیک ہے کر لیں، NFC وارڈ کو ریویو کرنا ہے کر لیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں اور نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جائیں۔ نیب آرڈیننس میں مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے مل کے ایک مسودہ تیار کر لیا ہے، اور اس مسودے کے تحت چیئرمین نیب کے اختیارات بالکل ختم، اس کی گرفتاری کا اختیار اس کا واپس لیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی مدت بھی کم کی جا رہی ہے، 4 سال سے کم کر کے 3 سال، اور اسی طریقے سے احتساب عدالت کو اختیارات بھیجے جائیں، اور ریفرنس فائل کرنے کا اختیار بھی اس کا بھی دائرہ وسیع کیا جائے، ایگزیکٹو کنٹرول میں آئے، اور پھر جو ہوتا ہے ریمانڈ لینا، یعنی کہ 90 روز کا ریمانڈ، وہ بھی ختم کر کے 14-15 دن کیا جائے۔ سزا جو ہے 5 سال سے پرانا اگر ہو گیا کیس تو 5 سال بعد کسی قضیے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ابھی اکٹھے ہو گئے ہیں،
اور ان شارٹ اب وہ ایک سیاسی NRO مانگ رہے ہیں، مانگنا شروع کر دیں گے آنے والے دنوں میں باقاعدہ، کیونکہ بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بڑی تند و تیز اور بڑی زبردست تھی، اور ساری ملبہ وفاق پہ ڈال دیا، مرکزی حکومت پہ ڈال دیا، وہ کوئی بھی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ پریشر اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، 18th امینڈمنٹ کو ریویو کرنا ہے، ہم حاضر ہیں، NFC وارڈ کو ریویو کرنا ہے، ہم حاضر ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں نیب آرڈیننس میں ترامیم جو ہیں اس میں ہماری جو ترامیم ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے اور ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں۔ تو یہ ڈیل اس وقت تیار کی جا رہی ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ یہ جب عمران خان صاحب کے پاس آئے گی تو کیا پاکستان تحریک انصاف 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کے بدلے میں اور NFC وارڈ کو ریویو کرنے کے بدلے میں کیا اپنا اصولی موقف چھوڑ کے آگے بڑھیں گے اور ایک سیاسی NRO دے دیں گے ان کو؟ تو جناب ہماری اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایسا نہیں کریں گے، اور اگلی اطلاع یہ ہے کہ یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نہ بھی چاہیں تب بھی کوشش یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے اندر ایک مؤثر آواز موجود ہے جو بھٹو فیملی سے بھی کیا کہنا چاہیے بغاوت کرے گی، اور مسلم لیگ نواز کے اندر ایک مؤثر گروپ موجود ہے جو شریف فیملی سے بھی بغاوت کرے گا، اور آئینی ریفارمز ہوں گی، آئینی پیکیج آئے گا، نیب آرڈیننس کو سائیڈ پہ رکھ کے 18ویں ترمیم بھی ریویو ہوگی اور NFC وارڈ بھی ریویو ہوگا۔ اس کے لیے شریف فیملی کی اور بھٹو فیملی کی بلیک میلنگ کام نہیں آئے گی، ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کر سکتے ہیں اور ڈیل نہیں کر سکتے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی سب سے بڑی خبر۔